ناصر بٹ صاحب، سیکورٹی اداروں کا فوری رسپانس تو، لیکن اس سے پہلے بلوچستان کی وہ حکومت وفاق کی جانب سے جو مدد ہے سیکورٹی اداروں کے حوالے سے، وہ کیا پلان کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا جو ہم نے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو کچھ بلوچستان میں ہوا یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان میں ہر شہری، ہر ادارے کے لوگ سب پریشان ہیں۔ اور اس پہ ہے کہ دیکھیں نا، نشانہ کس کو بنایا گیا؟ معصوم بچوں کو، عورتوں کو۔ یہ کون سی یہ کہنا PLA جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے، وہ تو اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہیں، یہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ یا باقی لوگ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کی بات کریں گے؟ ایسے لوگوں کا تو قلعہ کما ضروری ہے۔ اور پھر میں شوکت یوسف زئی صاحب کی بات سن رہا ہے، ایسے موقع پہ تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم نے جو ماشاءاللہ ہماری فورسز نے جو رسپانس دیا، CM بلوچستان نے بتایا بھی کہ 143 وہ دہشت گردوں کی لاشیں، یہ بیسیکلی ان کے پیچھے ہندوستان ہے، اور افغانستان سے آئے ہیں یہ لوگ جو مارے گئے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو۔ اور ہمارے اپنے انٹرنل لوگ جب اس طرح کے واقعات ہوں اور وہ واقعے سے اپنی سیاست اور بیانیے کی طرف جائیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا، مجھے آپ بتائیں کہ KPK میں بھی دہشت گردی ہے، اور KPK میں دہشت گردی ہے، بلوچستان میں دہشت گردی، اور KPK کا وزیر اعلیٰ جب یہ کہ مجھے بتاؤ جی دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے اور مجھے ثبوت چاہیے۔ اب اتنے نازک حالات میں ہمیں سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے اسے جیل میں ملنا ہے، بھائی یہ تم جیل سے ملنا وہ ضروری ہے؟ یہ جو کچھ حالات آج ہوئے ہیں، یہ دہشت گردی ہوگی، اس کے قلعہ کمے کرنے کے لیے ہمیں ایک آواز ہونی چاہیے، اور یہی ہوگا۔ باقی جس طرح کا رسپانس دیا ہے فورسز نے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور باقی جو لوگ ہیں، میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام، آپ کو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اور یہ کسی کے یہ پراکسی وار ہے نا، ہندوستان پیچھے ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرینڈ آپریشن بلوچستان میں بالکل ضرورت ہے۔ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کریں کہ ملاقات بھی ایک، جو اگر قانونی طور پر حق ہے تو PTI کو ملاقات بھی ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسی سے جڑا ایک معاملہ، شوکت یوسف زئی صاحب، کل وادی تیرہ میں باڑہ جرگہ پورا آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ کی حکومت میں، آج جمرود میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ جرگہ منعقد کر لیا۔ یہ ڈویژنل سطح پر اب جرگے شروع ہوں گے، یا ایک صوبے میں ایک آواز ہونے کی صورت میں ایک آپ کے خلاف آواز آ جائے گی، جمرود میں آپ کے حق میں آواز آ جائے گی؟ تو پھر جرگہ تو ایک بڑی اہم چیز ہمیشہ سے خیبر پختونخوا میں رہا ہے، اور اب وہ جرگہ در جرگہ بھی سیاست کی نظر ہو رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں، جو صوبائی حکومت نے کہا تھا جرگہ بلانا، تو وہ تو جرگہ ظاہر ہے وہ صوبائی حکومت ہی بلائے گی نا۔ اب کوئی اور اس میں بلا کے اپنے لیے مزے تلاش کرے تو ایک الگ بات ہے نا۔ جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، تو یکجہتی کے لیے کون چھوڑ رہا ہے؟ ہم نے تو APC بلائی ہے نا، APC بلائی ہے، اس میں نون لیگ نے بھی شرکت کی تھی، پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی، باقی جماعتوں نے بھی کی تھی۔ اس APC کا کیا رزلٹ نکلا؟ یعنی آپ کی اپنی پارٹی جو نون لیگ ہے، اس نے جو اعلامیہ تھا اس پہ دستخط کیے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، جس سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے یا کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ اب وفاقی حکومت اس پہ بھی عمل نہیں کر رہی ہے، اس کا جواب تک نہیں دے رہی ہے، تو ہم کس کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی حکومت بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے کہ KP میں آپریشن ہو؟ دیکھیں، یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط بیان کیا جا رہا ہے ہمارے خلاف، جسے ہم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ دہشت گردی ختم کرنا ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر میکینزم بنائیں۔ اب میکینزم پہ اختلاف ہے، میکینزم یہ بیٹھ نہیں رہے ہمارے ساتھ، اور ہم نے جب ان کی جماعتوں کو سب کو ملا کے اعلامیہ بنایا 15 نکاتی، اس میں پورا ایک روڈ میپ دیا، تو اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بس ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، یہی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہی آپ نے ماننا ہے۔ اب یہ تو بس اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیجوالٹیز کم سے کم ہو، یہ جو ڈیمیجز ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو، شہادتیں کم ہو، ہمارے جو فوجی جوان یا جو سیکورٹی اداروں کے اہلکار لڑتے ہیں ان کی شہادتیں کم سے کم ہو، لوکل لوگ تعاون کریں، لوکل پولیس، لوکل CTD ان کے ساتھ ہو۔
بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ہی بیانیہ بنا کے کہ جی یہ فوج مخالف ہے پی ٹی آئی، اور یہ جو ہے نا یہ فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں. یار سمپل سی بات ہے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کی جو پارٹی کے جو لوگ ہمارے ساتھ اے پی سی میں بیٹھے تھے، ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ جو انہوں نے کہا وہی ہم نے آپ کو لکھ کے بھیج دیا کہ جی آپ کی پارٹیاں اس پہ اتفاق کر رہی ہیں. ناصر بٹ صاحب، سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت سے ہی معاملات ہوں حل تو بہتر ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے میکانزم ہی نہیں بنایا جاتا، وفاقی حکومت ان کے ساتھ بیٹھتی ہی نہیں ہے، تو پھر آپریشن مخالف ہمیں جو ہے وہ ایک لیبل لگایا جا رہا ہے. کیوں لگا رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی اور یہ بات کرتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے تھے 2 دن پہلے کہ جی وادی تیرہ میں جو جی آپریشن جو ہے وہ وادی تیرہ کے لوگ اس حق میں نہیں ہے، یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں. اس طرح آج انہوں نے جرگہ بلا کے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے کے پی کے حکومت نے ان سے بیٹھ کے ایک میکنزم بنایا، 4 ارب روپے رکھے. کس نے رکھے؟ کے پی کے حکومت نے. ٹھیک ہے، صوبائی حکومت نے نہیں کیا نا، جرگا نہیں کہ اس لوگوں کے ساتھ بیٹھا نا. یہ بیانیاں بنانے کے چکر میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور آخر وہ بیچارے مجبور ہو کے وہ ہم نے تو نہیں کہا نا، انہوں نے جرگا کیا کہ بھائی آپ لوگوں نے ہم سے وعدے کیے کہ جو لوگ آئیں گے، ظاہر ہے یہ موسم ہے، برف باری ہے ساری، یہ ہر سال ہوتا ہے. وہ وادی تیرہ کے لوگ جب نیچے آتے ہیں ان کو تحفظ دیا جائے، ان کا خیال کیا جائے. جب وہ آتے ہیں وہ ظاہر ہے سردیاں اوپر نہیں رہ سکتے، اور یہ کہتے تھے نہیں جی نہیں، وادی تیرہ والے کہتے ہیں کہ آپریشن ہونا نہیں چاہیے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے امن کی کوشش کی، نہیں ہوا تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو دہشت گرد ہیں یا چلے جائیں یا ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو فارغ کیا جائے. اور یہ کہہ رہے تھے ہم نے تو کبھی بات ہی نہیں کی. بھائی آپ نے 4 ارب رکھے، اس کے بعد آپ بھول گئے کیونکہ آپ بیانیہ بنانا ہوتا ہے آپ نے، اور بیانیے کے چکر میں آپ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک دہشت گردی ہو رہی ہے اس ملک میں، اور ہم سب کو اکٹھے ہو کے ایک میسیج دینا چاہیے. کہہ رہا ہوں تو باقی بات یہ ہے کہ ملاقات کی یہ بات کرتے ہیں، ملاقات کے لیے یہ جاتے ہی نہیں ہے. یہ جس بیانیے کو بنا کے بیانیہ بنانے کے لیے چلے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے بندے جاتے ہیں، جیلر سے ملتے ہیں، ہائی کورٹ کے جو رول ہیں اس کو فالو کرتے ہیں ملاقات. اور یہ وہاں جا کے کیمرے مین وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے جی ہم نے دھرنا دینا ہے، اور دھرنا بھی 2 گھنٹے بعد بھاگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے دھرنا دیں گے. وہاں بھی مراد یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ ملک میں افراتفری رہے. اگر کوئی دیکھیں اب اس منازک موقع پہ ان کو تو چاہیے تھا کہ جی ہم ایک آواز ہو کے حکمت عملی، وہ کہتے ہیں کہ اگلا لائے عمل کا اعلان کریں. اچھا لیکن ایک آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا. میں بات کروں جی 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 میں ایک بات کروں. ان کی نیلی یہ دیکھیں کہ ان کے پاس اپنا کوئی بندہ نہیں ہے. وہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں نا، محمود خان چکزئی یا ناصر عباس، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے بات کریں گے اور بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالیں گے. اور عمران خان کا رویہ دیکھیں، اس کی وہ کہتے ہیں نا پالیسیوں پہ آپ خود دیکھیں کہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے.